بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ قندھار میں اٹیک ہوا، پاکستان کا بدترین دشمن رو اور CIA کا ایجنٹ مارا گیا، لیکن حقیقت میں یہ حملہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کرایا اور یہ مسئلہ کیا تھا یہ ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ دیکھیے، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی یہ مہربانی رہی کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف دشمن طاقتور ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود خود ہی کر دیتا ہے۔ پاک نیوز 91 آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہے۔ قندھار میں ہلاک ہونے والا عبدالرزاق اچکزئی، جو محمود اچکزئی کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کرتا رہا، جو افغان انٹیلیجنس کا ڈپٹی چیف بھی رہا اور پاکستان توڑنے کے لیے کام کرتا رہا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ مگر یہ حملہ کس نے کیا؟ محمود اچکزئی غدار کا اس سے کیا تعلق ہے؟ رو کے ساتھ مل کر کیا کام کرتا رہا؟ ذرا پہلے یہ سمجھ لیں۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا پنجاب اور پاکستان کے خلاف لڑتا رہوں گا، یعنی پاکستان کے پنجاب کے خلاف۔ اس شخص نے اتنی زیادہ عام لوگوں کا خون بہایا ہے۔ یہ انسان رو کے ایجنٹ کو ٹرینڈ کرتا، بلوچستان میں بیچتا رہا اور اس میں محمود اچکزئی کی مدد شامل تھی۔ یہ شخص پاکستان کے طالبان کا حامی تھا اور افغان طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اوپر سے ان کو کنڈیم کرتا رہا، یعنی افغان طالبان کے خلاف تھا اور پاکستان کے طالبان کو سپورٹ کرتا اور پاکستان کے طالبان کو کنڈیم بھی کرتا تھا، مگر پوری طرح پاکستان کو توڑنے کے منصوبے بناتا رہا۔ اس نے کہا تھا ہم پنجاب پر حملہ کریں گے اور ہر صورت پاکستان کو توڑ دیں گے۔ اس غدار رو کے ایجنٹ اور CIA کی ٹاؤٹ سے ملاقات کے بعد غدار محمود اچکزئی نے بیان دیا تھا کہ خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے اور اس کو ہم توڑ کر افغانستان کا حصہ بنا دیں گے۔ اس شخص نے افغانستان میں وہ تمام لوگ جو پاکستان کے حامی تھے اور امریکہ کے خلاف تھے، ان کو سریعام چن کے بھون ڈالا۔ محمود اچکزئی کو 2013 میں جس طرح بھارت نے نواز شریف کو پیسہ دیا، سپورٹ کیا، اسی طرح $30 لاکھ دیے محمود اچکزئی کو اور 2 بلیٹ پروف گاڑیاں بھی دی۔ وہ روک نے اسی غدار کے ذریعے پہنچائے۔ محمود اچکزئی کی کمپین پوسٹر پر اس غدار کے پکچرز تک افغانستان میں چھپ گئے کہ کس طرح عبدالرزاق اچکزئی کے محمود اچکزئی کے ساتھ پوسٹر بنوائے گئے اور تصویریں لگوائے گئے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف کا ساتھ محمود اچکزئی دیتا تھا، کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ دونوں کے پیچھے رو تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بھارت کے ایجنٹ ہیں اور دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ محمود اچکزئی اسمبلی سے فارغ ہو گیا ہے اور یہ غدار بھی اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ نواز شریف پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے اور مزید اس پر کیس چل رہے ہیں۔ یہ غدار 2018 کے الیکشن کی جیتنے کے لیے بھارت کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کا سارا پلان پاک آرمی اور SI نے ناکام بنا دیا۔ ہر دفعہ یہ لوگ دھاندلی سے جیتتے رہے اور اس دفعہ جب فوج نے کنٹرول لیا اور ڈیوٹی دی پولنگ اسٹیشن پر اور اپنی نگرانی کے ذریعے دھاندلی کو کنٹرول کی، تو بھارت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ہمارے ایجنٹ ہار گئے۔ اب آتے ہیں عبدالرزاق اچکزئی کو کیوں مارا گیا۔ یہ آپ کی اسکرین پر بہت بڑا آرٹیکل چھپا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں جنگ ہار چکے ہیں، افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور پاکستان آرمی کے شدید حامی ہیں اور امریکہ کے خلاف جنگ لڑتے آ رہے ہیں، اور امریکہ نے ان کو توڑنے کے لیے پاکستانی طالبان کے نام ایک اور نئی تحریک اور پارٹی بنا ڈالی۔ اس میں رو کے ایجنٹ، CIA کے ایجنٹ اور افغانستان کے غدار بلیک واٹر جیسے لوگ جو پٹھان نظر آتے تھے، ان کو بھرتی کیا اور پاکستان پر حملے کرتے رہے۔ ایک طرف پاکستان کے پٹھان قوم کو بدنام کرتے رہے اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پٹھانوں کی ایک بہت ہی غلط امیج بنائی اور ساتھ میں پاکستان پر حملے کرتے رہے۔ ان لوگوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے اور حامد میر جیسے لوگ ان کے ایجنٹ بن گئے اور ان کے ایجنٹ بن کے کام کرتے رہے۔ افغان طالبان نے بیان دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے خلاف لڑنا، پاکستان کی آرمی کے خلاف لڑنا کوئی جہاد نہیں ہے۔ میڈیا ان خبروں کو نہ دیتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبریں
किसी न किसी तरीके से लीक होती रही। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक अमेरिका का एक जूता भी अफगानिस्तान में है। अब अमेरिका ने आकर कह दिया कि हम जंग हार चुके हैं और अफगानिस्तान से निकलने वाले हैं। कतर में मुज़ाकरात हुए जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का कह दिया। पहले इंग्लैंड, फिर रशिया और अब अमेरिका का अफगानिस्तान में कब्रिस्तान बनने जा रहा है। इसके बाद भारत की बारी है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका निकले, क्योंकि वो वहीं से वो पाकिस्तान पर हमले करता है और अफगान तालिबान ने इन लोगों को छोड़ना नहीं है। अमेरिका जाने से पहले ये तमाम जंग ब्लैक वाटर और दाइश की सुपुर्द करके जाना चाहता है। यानी वो चाहते हैं कि वो प्रॉक्सी वॉर के लिए पीछे से बैठ के जंग लड़ते रहे। ये अब्दुल रज़ाक चकज़ई को अमेरिका ने खुद कत्ल करवाया है। ये कत्ल करने वाला अमेरिकी एजेंट था। इस हमले में सब मारे गए सिवाय अमेरिकियों के। यही तो होती है सारी गेम। ये बंदा कहता है कि अमेरिका को आपने किसी सूरत तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करने देना अफगान तालिबान के साथ, क्योंकि भारत नहीं चाहता, क्योंकि ये भारत का एजेंट है, क्योंकि भारत नहीं चाहता था और भारत को पता है कि अगर ये गए तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने इसे मरवाया। ये रस्ते का कीड़ा है, इसको ख़त्म करे। अब हम अफगानिस्तान के तालिबान से नहीं जीत सकते, इसलिए अब इसको मरवा के बीच की रुकावट ख़त्म की है। ये अल्लाह पाक के काम है कि दुश्मनों को आपस में लड़वा के इनका सफाया कर देता है। इस शख्स के मरने के बाद आज महमूद चकज़ई यतीम हो गया है, भारत यतीम हो गया है। अमेरिका सिर्फ अपने मफाद देखता है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में किस किस की सुपुर्द ये जंग करके जाएगा, ब्लैक वाटर, दाइश के साथ क्या क्या कुछ होगा, इस पर पाक न्यूज़ 91 की एक अहम तरीन वीडियो का इंतज़ार करें। पाकिस्तान की उरूज के दिन आ गए हैं, इंशाल्लाह खैर के दिन भी आ गए हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।